بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے۔ لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ اس چوک پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن قربان جائیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے نوازتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ ان میں سے 11 اہم فضائل و انعامات یہاں ذکر کیے گئے ہیں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ تیسری فضیلت، رحمتوں والی بارشیں برسے گی۔ فرمانی الہی ہے کہ استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ چوتھی فضیلت ہے، مال و دولت میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بکثرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ پانچویں فضیلت، نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بنین، یعنی عربی میں بیٹے کو بنین کہتے ہیں، یعنی جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازیں گے۔ اس سلسلے میں بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربانوں میں سے ایک دربان جو خوب مالدار تھا لیکن اس کی اولاد نہیں تھی، اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ اللہ پاک مجھے اولاد نصیب کرے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار کرتے رہو۔ چنانچہ اس دربان نے کثرت سے استغفار شروع کر دیا، حتیٰ کہ بس اوقات دن میں 700 دفعہ استغفار کرتا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ چھٹی فضیلت میں سے جو ہے جسمانی قوت کا حاصل ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے۔ ساتویں فضیلت، بستی پر آنے والے عذابیں ٹل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے ہیں، یعنی تمہارے استغفار کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذابیں ٹل جائیں گی۔ آٹھویں فضیلت، ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیں گے۔ 9ویں فضیلت میں مشکل و پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بکثرت استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ 10ویں فضیلت، دعائیں قبول ہوں گی، اور 11ویں فضیلت، بستی والوں کو رزق عطا ہوگا۔ آخری گزارش ہے سامعین، استغفار کی اہمیت اور ان مذکورہ فضائل کے پیش نظر تمام قارئین سے گزارش ہے کہ اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کے لیے ضرور نکالے۔ کم از کم دن میں 27 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات اور 100 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لے، اس دھیان کے ساتھ کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد مجھ پر لازم ہے،
لیکن میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ گناہ بھی ہو رہے ہیں، آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی مجھے گناہوں سے بچا لیجئے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔